بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنا تحقیقا انا نجزم بالضرورت بثبوت بعض الاشیاء بالعیان و بعضها بالبیان۔ دلیل تحقیقی اور دلیل الزامی کی تعریف اور اس کی وضاحت کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، صرف ترجمہ کرنا باقی رہ گیا ہے اور ضرورت ہوگی تو مختصر وضاحت بھی۔ سوفسطائیہ نے حقائق اشیاء، اس کے ثبوت اور اشیاء کے علم کا انکار کیا ہے۔ تین گروہ ہے، تینوں کا بیان میں نے مختلف طور پہ کیا ہے کہ حقائق، ثبوت اور علم، ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے اس کا بیان نیچے آ رہا ہے۔ حقائق اشیاء ثابت ہیں اور حقائق اشیاء کا علم متحقق ہے۔ اس پر ہماری تحقیقی دلیل یہ ہے ان نجزم بالضرورت، کہ ہم بعض اشیاء کے ثبوت کا مشاہدے کے ذریعے سے یقین رکھتے ہیں۔ ضروری طور پر ہم بعض اشیاء کے ثبوت کا مشاہدے کے طور پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب مشاہدے کے طور پہ ہمیں اس کا یقین ہے تو مشاہدے کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ مائک یہاں موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسے، مشاہدے کے ذریعے سے اس کا ثبوت ہمیں معلوم ہے، اس کا انکار کیسے کریں گے؟ موبائل ہے یہاں موجود ہے، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ثبوت کا انکار کیسے کریں گے؟ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ تمام چیزیں ہیں کہ مشاہدے کے ذریعے سے، معائنے کے ذریعے سے ہم بعض اشیاء ہیں کہ جن کے ثبوت کا ضروری طور پر ہمیں یقین ہوتا ہے، پھر جب مشاہدے کے ذریعے سے ہمیں اس کا یقین ہے تو مشاہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حقائق اشیاء ثابت ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے، تحقیقی دلیل، جو نفس الامر میں مقدمات مسلم ہوں۔ خصم کو مسلم ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث نہیں۔ نفس الامر میں یہی ہے کہ کوئی چیز اگر آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کا ثبوت ہے، وہ مانتا ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کی کمی ہے۔ تو پہلی دلیل ہماری تحقیقی ہے یہ کہ ہم بعض چیزوں کا ضرورتاً مشاہدے کے ذریعے سے بعض چیزوں کے ثبوت کا یقین رکھتے ہیں، اور مشاہدے کا، عیان کا انکار یہ جنون ہے۔ وبعضها بالبیان، اور بعض اشیاء کے ثبوت کا ہم دلیل کے ذریعے سے یقین رکھتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود موجود، عالم حادث ہے، اس کا یقین ہمیں دلیل کے ذریعے سے ہے۔ تو بعض چیزوں کا یقین، بعض چیزوں کے ثبوت کا یقین ہمیں مشاہدے کے ذریعے سے ہے، اور بعض کا اس پر حجت قائم کر کے
اور حجت قائم کرنے کے بعد یا مشاہدہ کے بعد ثبوت کا انکار کرنا مکابرہ ہے. وہ الزامن، اور الزامی دلیل ہماری جانب سے یہ ہے انہ ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت، اگر نفی اشیاء متحقق نہ ہو تو شے کا ثبوت ہو گیا. اگر نفی اشیاء متحقق نہ ہو تو شے کا ثبوت ہو گیا. کیسے شے کا ثبوت ہو گیا؟ آپ نے منطق میں کبراہی سے پڑھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب منطق سے فارغ ہونے والے ہیں، کہ اجتماع نقیضین کی طرح سے ارتفاع نقیضین بھی محال ہے. جس طرح سے اجتماع نقیضین محال ہے، ایسے ہی ارتفاع نقیضین بھی محال ہے. ان لوگوں نے کیا کہا کہ حقائق اشیاء ثابت نہیں، نفی کی، حقائق اشیاء کی نفی. اگر یہ ان سے پوچھا جائے گا یہ نفی جو آپ کر رہے ہیں یہ نفی متحقق ہے یا متحقق نہیں ہے، ثابت ہے یہ نفی یا ثابت نہیں ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ متحقق نہیں ہے یہ نفی، ثابت نہیں ہے یہ نفی، تو ادھر نفی اشیاء کیا اور ادھر نفی کی نفی کر رہے ہیں. جب دونوں جانب نفی ہے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ اس بات کا فائدہ ہوگا. اور نفی کر رہے ہیں اشیاء کی تو وہ کیا ہوگا؟ لا شے کے معنی میں ہوگا. حقائق اشیاء ثابت نہیں ہے یعنی لا شے. اور جب نفی اشیاء متحقق نہ ہو تو وہ کس معنی میں اب ہو جائے گا؟ شے کے معنی میں ہو جائے گا. نفی شے یہ لا شے کے معنی میں ہو گیا، نفی شے متحقق نہیں یہ شے کے معنی میں ہو گیا. اب کیا بنا؟ شے اور لا شے. تو حقائق اشیاء ثابت نہیں ہے اس کو کہہ کر کے انہوں نے لا شے کو مانا، اور نفی اشیاء حقائق اشیاء کی نفی متحقق نہیں ہے اس کو کہہ کر کے شے کو مانا. شے اور لا شے ایک ساتھ دونوں کا ارتفاع ہو جائے محال ہے. شے اور لا شے دونوں کا اجتماع ہو جائے یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے نا. اس لیے یہاں جو ہو رہا ہے یہ ارتفاع نقیضین ہے نا، اگر شے اور لا شے دونوں کو مان لیا جائے تو اس لیے ارتفاع نقیضین نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اشیاء کی نفی کی ہے وہ متحقق نہیں ہے تو ایسی صورت میں شے کا ثبوت ہو جائے گا، کیونکہ نفی مل کر کے اس بات کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِن تَحَقَّقَ، اور اگر نفی اشیاء متحقق ہو، وہ یہ کہیں کہ حقائق الاشیاء کے بارے میں جو ہم نے یہ کہا ہے کہ متحقق نہیں ہے، نفی اشیاء متحقق، ہم نے جو اشیاء کی نفی کی ہے اگر اس کے بارے میں وہ یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے، متحقق ہے، اس کی نفی نہ کریں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اشیاء کی نفی کی ہے وہ متحقق ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نفی شے بھی ایک حقیقت ہے، وہاں بھی تو حکم لگایا جا رہا ہے کہ شے نہیں ہے نا، وہ بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. لہذا جب نفی شے بھی ایک حقیقت ہے تو سالبہ کلیہ کے طور پہ یہ کہنا کہ اشیاء میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سالبہ کلیہ کے طور پہ حکم لگانا جیسا کہ انہوں نے کیا. یہ نفی کیسے کرتے ہیں؟ کل ہی میں نے بتایا تھا، سالبہ کلیہ کے طور پہ. ان کا جواب موجبہ جزیہ کے طور پہ دیا جائے گا، کل میں نے یہ بتایا. تو سالبہ کلیہ کے طور پہ حقائق اشیاء کی نفی کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود آپ نفی شے کو متحقق مان رہے ہیں، وہ بھی ایک حکم ہے.
اور جب وہ بھی ایک حکم ہے تو کلی طور پر اشیاء کے حقائق کی نفی کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَإِن تَحَقَّقَ، اور اگر نفی اشیاء متحقق ہو، فالنفی حقیقت من الحقائق، تو نفی بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ہی نوعا من الحکم، یہ اس لیے کہ وہ بھی حکم کی ایک قسم ہے، وہ بھی ایک قسم کی تصدیق ہے۔ فقط ثبت شیء من الحقائق، لہذا نفی حقیقت کے باوجود بھی حقائق میں سے ایک چیز یعنی نفی حقیقت یہ ثابت ہو گئی۔ فلم یصح نفیها علی الاطلاق، لہذا کلی طور پر حقائق اشیاء کی نفی کرنا یہ صحیح نہیں رہا۔ اس پر یہ کہتے ہیں ولا یخفی انہ انما یتم علی الانادیہ، یہ دلیل انادیہ کے خلاف کام ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ دلیل انادیہ کے خلاف کام ہے۔ انادیہ کیا کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء کچھ نہیں ہے، وہ وہم و خیالات ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان کا یہ رد کیا جا سکتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، مشاہدے کے ذریعے سے ثابت ہیں، بہت سی چیزیں دلیل کے ذریعے سے ثابت ہیں، اور اندیہ اور لا ادریہ ان کا رد یہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ اگر آپ یہ رد اندیہ پر کریں گے تو کہیں گے آپ نے یہ اعتبار کر لیا ایسا ہے، یہ آپ کا اعتقاد ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے نا۔ لا ادریہ کہیں گے ہم کو تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی شک ہے نا، بلکہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہم کو شک ہے نا۔ تو ان کو جواب دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ایسے دیوانوں کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، وقت برباد کرنے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ہے فرقہ ہے نا، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ قالو، ان لوگوں کی دلیل کیا ہے سوفسطائیہ کی؟ ان لوگوں نے کہا ہے الضروریات منہا، ضروریات، بدیہیات، حسیات، وجدانیات، فطریات، حدثیات، تجربیات اور متواترات۔ کون سی کتاب ہے منطق کی؟ دوسری کتاب کون سی پڑھا؟ مرقات۔ مرقات کے اخیر میں یہ ساری چیزیں ہیں، اگر پڑھا ہے پوری کتاب تو داخل ہے نا، اس کے اخیر میں یہ ساتوں چیزیں ہیں، ان کا بیان ہے۔ ان ساتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات۔ تو اب ضروریات میں تمام چیزیں آ گئی، اس میں سے حسیات اور بدیہیات ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وجدانیات کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کو نہیں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دوبارہ پھر مرقات اخیر میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر ایک کی تعریف دیکھ لیجئے، ہر ایک کی مثال دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر ہم ساتوں کی مثال دیں، تعریف بیان کریں تو پوری گھنٹی اسی کو سمجھانے میں چلی جائے گی، ہے نا۔ آپ نے پڑھا ہے اس لیے وہاں دیکھ لیں، جو ضروری ہے ہم اتنا بتائیں گے۔ قالو، ان لوگوں نے یعنی سوفسطائیہ نے حجت پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ ضروریات اس کی ایک نوع حسیات ہے نا، 7 صورتیں ہیں اس کی ایک صورت کیا ہے؟ حسیات ہے نا، حسی ہونا۔ والحس قد یغلط کثیرا، اور حس کی بنیاد پر جو چیز معلوم ہوتی ہے اس میں بہت غلطی ہوتی ہے۔ قد یغلط کثیرن، اس میں بہت، یہ قد تحقیق کے لیے ہو، پھر کثیرن ہو تو عبارت میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر قد کو تقلیل کے لیے لیا جائے پھر کثیرن آئے تو پھر بات بڑھے گی۔ اس لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ اس قد کو تقلیل کے لیے نہ لے کر کے سیدھے سیدھے تحقیق کے لیے لے لیں۔ اگر تقلیل کے لیے لیں گے تب بھی بات بنائی جا سکتی ہے، لیکن بہت دور کی کوڑی لانی پڑے گی اور پھر سمجھانا پڑے گا۔ آسان یہی ہے کہ سیدھے سیدھے اس کو تحقیق کے لیے لیں۔ والحس قد یغلط کثیرا، حس یقینی طور پہ بہت غلطی کرتا ہے، اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے
تو ضروریات جو ہیں وہ مفید علم نہیں رہ جائیں گے، ان سے حجت پیش کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کل احول، جیسے بھیگا ہے نا، جس کی آنکھ میں کچھ کمی ہوتی ہے، یرل واحدہ اثنین، ایک کو دو دیکھتا ہے، بلکہ آپ اپنی ہی آنکھ کو ایسے تھوڑا سا دبا کر کے دیکھیں تو ایک کو دو کیا تین چار دیکھیں گے، ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جیسے احول ہے یرل واحدہ اثنین، یہ ایک کو دو دیکھتا ہے، مشاہدے کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے وہ۔ آپ نے یہ کہا کہ مشاہدے کے ذریعے سے بعض چیزوں کا ہمیں یقین ہے، اور مشاہدہ یہ ضروریات میں سے ہے، کیونکہ مشاہدہ یہ حصی کی قسم ہے اور حصی یہ ضروریات میں سے ہے۔ حصیات میں غلطی ہوتی ہے، جیسے بھیگا ایک کو دو دیکھ رہا ہے، کیسے آپ یقین کر لیں گے؟ کیا دو ہو گئے؟ وہ دیکھ تو رہا ہے، مشاہدہ تو ہو رہا ہے۔ حصیات حواس سے خمسہ ظاہرہ کو کہتے ہیں، جو وجدانیات ہیں ہے نا، انہیں حواس سے خمسہ باطنہ کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بحث آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گی تو بتا دیا۔ کل احول یرل واحدہ اثنین، جیسے کہ بھیگا وہ ایک کو دو دیکھتا ہے، وہ صفراوی، اور جس پر صفرا غالب ہو جائے، اخلاط اربع میں سے ایک صفرا ہے، پت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے مزاج پر صفرا غالب ہو جائے تو وہ شہد بھی پیے تو کہے گا بڑا کڑوا ہے نا۔ تو اور صفراوی جو ہے یہ میٹھے کو کڑوا پاتا ہے۔ اب حس میں تو غلطی ہوئی، لہذا یہ کہنا کہ مشاہدے کے ذریعے سے بعض چیزوں کے ثبوت کا ہم یقین رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعد میں اور تفصیل یہ کر رہے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے نا سوفسطائیہ کی۔ ومنہا بدیہیات، اور ضروریات کی ایک صورت بدیہیات ہے۔ وقد تقع فیہا اختلافات، اس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بدیہی ہے، بعض کہتے ہیں نظری ہے نا۔ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، معتزلہ کہتے ہیں بالکل بدیہی ہے۔ العباد خالق لافعالی، بندے اپنے افعال کے خالق ہیں، معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بدیہی ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ باطل ہے۔ وہ بداہت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، اور بدیہیات میں اختلافات ہوتے ہیں، اور کبھی تو وطارز و بہا شبہتن، اس میں ایسے شبہے پہ عارض ہو جاتے ہیں، یفتقر فی حلھا الی انظار دقیقۃ، جنہیں حل کرنے کے لیے بہت دقیق نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یفتقر فی حلھا الی انظار دقیقۃ، یہ انظار دقیقہ ہی اس کا نائب فاعل ہے الی کے واسطے سے۔ اچھا، اور کبھی اس میں وطارز و بہا شبہتن، اور اس میں شبہات عارض ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے باریک اور دقیق نظر کی حاجت پڑتی ہے۔ تو جب یہ دو کو ذکر کیا، حسیات کو اور بدیہیات کو، باقی پانچ صورتیں جو ہیں چونکہ ان کا معاملہ جب اس میں یہ ہے تو حواس سے خمسہ باطنہ میں، یا باقی جو اور قسمیں ہیں اس میں غلطی ہوگی۔ وہ نظریات، اور پھر کچھ چیزیں نظری ہوتی ہیں، یہ ترتیب مقدمات کے ذریعے سے وہاں اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ون نظریات و فرع الضروریات، نظریات یہ ضروریات کی فرع ہیں۔ آپ ترتیب مقدمات کب دیتے ہیں؟ تعریف کیا ہے؟ امور معلومہ یا مظنونہ کو ترتیب دے کر کے کسی مجہول نظری یا مجہول تصدیقی کی طرف پہنچنا، یہی تو ہوتا ہے۔ تو جو اس کے موضوع اور محمول ہوں گے یا صغرا کبرا بنائیں گے، اس میں معلوم چیزیں ہوں گی نا، وہ ضروری چیزیں ہوں گی، وہ بدیہی چیزیں ہوں گی۔ تو جو نظری ہیں، نظریات ہیں، ان کا اکتساب جو ہے ضروریات سے ہوتا ہے۔ تو نظریات کی اصل کیا، کون سی چیز ہوئی؟ ضروریات۔
ضروریات کے بارے میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس میں غلطی ہوتی ہے. جب اصل میں غلطی ہوتی ہے تو نظریات جو اس کی فرع ہے اس میں بدرجہ اولا غلطی ہوگی. اس لیے نظریات کے ذریعے سے حجت پیش کرنا یا بدیہیات اور ضروریات کے ذریعے سے حجت پیش کرنا، ہم یہ سب کچھ نہیں مانتے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والنظریات فرع الضروریات، اور نظریات یہ ضروریات کی فرع ہے. ففسادها لہذا ضروریات کا فساد یہ نظریات کا فساد ہوگا. اصل فاسد تو اس کی فرع بھی فاسد ہے. ولہذا کثر فیہ اختلاف العقلاء، اسی وجہ سے نظریات میں عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے. اسی عالم کو کوئی کہتا ہے حادث ہے، کوئی کہتا ہے قدیم ہے. دونوں دلیل دیتے ہیں، دلیلیں آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. تو یہ کس کی دلیل ہو گئی؟ سوفسطائیہ کی. علامہ فرماتے ہیں قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے جواب دینے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن انہوں نے آپ کی ابتدائی علم کلام کی کتاب ہے تو کچھ رہنمائی کر رہے ہیں. قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے. غلط الحص، جواب بالکل واضح ہے نا. ایک مرتبہ میں راستہ بھول گیا کہیں جاتے ہوئے تو زندگی بھر راستہ بھولوں گا؟ کیا مطلب؟ ایک دن پڑھنے نہیں آیا درسگاہ میں تو زندگی بھر پڑھنے نہیں آئے گا؟ یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ بات وہ کیجئے جو عقل تسلیم کرے، ہے نا. یہ کیا کہ کوئی ایک دن درسگاہ میں نہیں آیا، آپ کہہ دیجئے ایک دن نہیں آیا اس لیے کبھی نہیں آیا ہے. یہی حال ان لوگوں کا. کسی عارض کی بنیاد پر اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو یہ کہا جائے گا اس عارض کی وجہ سے غلطی ہو رہی. بیمار ہے نہیں آیا، اب یہ کہیے کہ روزانہ نہیں آتا. صفراوی مزاج کا آدمی ہے، صفرا کے عارض ہونے کی بنیاد پر غلطی ہو رہی ہے نا، آپ میں نہیں اب ہمیشہ غلطی ہوگی. یہ کون سی بات ہوئی؟ احول آدمی ہے، بھیگا ہے، ایک کو دو دیکھتا ہے، آنکھ کو دبا لیا 3 کو 4 دیکھتا ہے نا. کیا مطلب ہمیشہ ایسے دیکھے گا؟ یہ سب بلا وجہ کی بات ہے. قلنا، ہم کہیں گے غلط الحس فی البعض، بعض چیزوں میں حس کا غلطی کرنا کسی جزئی اسباب کی بنیاد پر لا ینافی الجزم بالبعض، بعض چیزوں میں یقین کے منافی نہیں ہے اسباب غلط کے منتفی ہونے کی صورت میں. کسی جزئی سبب کی بنیاد پر، کسی وجہ سے، کسی عارض کی بنیاد پر کہیں غلطی ہو گئی تو جب وہ سبب غلط منتفی ہو جائے تو ہر جگہ غلطی آپ کہیں کہ ہوگی، یہ صحیح نہیں. بے انتفاع اسباب الغلط ہے نا. اچھا یہ بات پوری ہو گئی. والاختلافات فی البدیہی، اور بدیہی میں جو اختلاف ہوتا ہے، جو چیزیں بدیہی ہیں ہے نا، اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ اختلاف مانوس نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے یا تصور میں پوشیدگی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، نماز فرض ہے. بدیہی ہے کہ نظری ہے؟ بالکل بدیہی ہے، نماز فرض ہے. کسی غیر مسلم سے آپ پوچھیں گے نماز فرض ہے کہ نہیں، مجھے کیا معلوم. ارے بالکل بدیہی ہے، کیوں نہیں معلوم؟ مانوس ہی نہیں ہے، کیا پتا رہے گا اسے، ہے نا. تو مانوس ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر بھی بداحت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اسے مانوس نہیں ہے، اس چیز سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سنا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے بالکل بدیہی ہے، وہ کہے گا میں کچھ نہیں جانتا ہوں بدیہی ہے کہ نہیں. والاختلافات فی البدیہی، اور بدیہی میں اختلاف لعدم العلف، مانوس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا. والعادت، اس سے عادت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور لخفائن فی التصور، یا تصور میں پوشیدگی کی بنیاد پر ہوتا ہے. لا ینافی، مانوس نہ ہونے کی وجہ سے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے، تصور میں پوشیدگی ہونے کی وجہ سے بدیہی چیزوں میں اختلاف یہ بداحت کے منافی نہیں ہے نا. اگر آدمی مانوس نہیں ہوگا، عادت نہیں ہوگی، تصورات میں خفا ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں ہمیں معلوم ہے.
ولا ينافي اچھا یہ بدیہی ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے آپ کا جو پہلے آپ نے یہ کہا کہ بدیہیات میں غلطی ہوتی ہے نا، اس میں اختلافات ہوتے ہیں ہے نا، تو اختلافات جو ہیں انہی وجہوں سے ہیں۔ وکثرت الاختلاف لفساد الانظار، نظریات میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اختلافات ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اگر انکار کریں گے کہ اختلاف ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا مقابلہ ہو جائے گا، ہٹ دھرمی ہو جائے گی۔ نظریات میں اختلاف ہے، یہی عالم میں نے بار بار ابھی کہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قدیم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حادث ہے، اختلاف ہے نا نظریات میں، لیکن یہ اختلاف کیوں ہے؟ ترتیب مقدمات میں غلطی ہوتی ہے، جو اصول ہیں نتائج برآمد کرنے کے، اشکال کو مرتب کرنے کے، کبرا اور صغرا بنانے کے، ان اصول سے، ان ضوابط سے انسان ناواقف ہوتا ہے اور پھر وہ شروع کر دیتا ہے۔ جب شروع کرے گا ناواقف بھی ہے تو غلطی تو ہوگی ہی۔ تو یہ اختلافات جو ہیں، کثرت اختلافات، یہ نظر و فکر کے فاسد ہونے کی وجہ سے، تو نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے اختلافات کا کثیر ہونا یہ بعض نظریات کے حق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اگر ترتیب مقدمات صحیح ہے، نتیجہ نکالنے کا طریقہ صحیح ہے تو وہ صحیح بھی رہے گا۔ والحق، صحیح بات یہ ہے، یہی صحیح ہے، میں بار بار اسی کو کہہ رہا تھا، لا طریقہ الی المناظرۃ معہم، سوفسطائیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے نا۔ آپ کچھ بھی کہیں گے وہ کہیں گے ارے یہ سب آپ کا خیال ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ لا طریقۃ الی المناظرۃ معہم، ان سے مناظرہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خصوصاً لا ادریہ کے ساتھ، کیونکہ یہ کسی معلوم کا اعتراف ہی نہیں کریں گے کہ مجہول کو اس سے ثابت کیا جا سکے۔ بلکہ راستہ صرف یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، تاکہ یا تو وہ مان لیں کہ ہاں آگ میں حرارت ہے، یا اس میں جل کر کے مر جائیں۔ وسوفسطا اسم للحکمت المموہہ والعلم المزخرف، سوفسطا کا معنی ہے باطل حکمت جس پر ملمہ کیا گیا ہو۔ لأن صوفن، اس لیے کہ صوفا اس کا معنی ہے سین کے ضمہ کے ساتھ علم اور حکمت، استا اس کا معنی ہے مزخرف، ملمہ کیا ہوا، اوپر سے پانی سونے کا یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو جس پر۔ والغلط ہے نا، اور استا کا معنی غلط ہے، تو سوفسطا کا معنی ہوا وہ حکمت جو باطل اور غلط ہو، اور اسی سے سفسطہ مشتق ہے، جیسے کہ فلسفہ فیلسوف سے مشتق ہے۔ فلسفہ کا معنی ہوتا ہے محب الحکمت، حکمت کا عاشق، علم کا عاشق،